عجل لبنيك الفرج اللهم عجل لبنيك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ناظرین، یہ دن جو حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے اختصاص رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ماہ شعبان، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو انتہائی بابرکت مہینہ ہے. اس میں انسان اور مہینوں کے مقابلے میں اگر عبادتیں انجام دے، نیکیاں کرے، صدقہ اور خیر و خیرات دے، تو اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے. اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر کچھ خصوصیات یہ بھی ہیں کہ ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابو الفضل العباس اور حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت ہوئی ہے. اس مہینے کو جناب پیغمبر اسلام نے خود اپنے ذات سے منسوب کیا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں، اور یہ وہ دن جو چل رہے ہیں کہ جو حضرت حجت کی ذات سے منسوب ہے، شخصیت سے منسوب ہے. جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے عنوان سخن کے طور پہ قرار دی کہ جس میں خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا، اور باطل کو تو فنا ہونا ہی ہے، مٹنا ہی ہے. جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یا شیعوں سے اختصاص نہیں رکھتا ہے، بلکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے پیغمبر اسلام اور دیگر ائمہ سے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جن احادیث میں آپ کے وجود کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نسل فاطمہ میں سے ایک شخصیت آئے گی کہ جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اور جس کی کنیت میری کنیت ہوگی. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی جس طرح سے زمین ظلم و جور سے چھلک رہی تھی. اچھا، یہ حدیث جو اس قسم کی احادیث جناب پیغمبر اسلام سے وارد ہوئی ہیں، وہ ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، تواتر کی حد تک کہ وہ احادیث پہنچی ہیں، اور وہ تواتر میں تواتر لفظی ہیں. بعض احادیثیں کہ جس میں حضرت حجت کے وجود کی بشارت دی گئی ہے کہ نسل فاطمہ میں سے ایک شخصیت آئے گی، آخری زمانے میں ظہور فرمائے گی، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گی. یا دوسری احادیث ہیں کہ مہدی فرزند حسین میں سے ہوں گے، نسل امام حسین علیہ السلام میں سے ہوں گے. تو وہ احادیث کا جب مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جس فرقے کے اندر حضرت حجت کے حوالے سے احادیث نہ آئی ہوں.
یعنی مسلمانوں کو کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جو حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا انتظار نہ کر رہا ہو۔ یہ چیز وہ ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ ہے، تمام مسلمان اس بات کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک ذات کو خالق کائنات اس دنیا میں بھیجے گا کہ جو اس دنیا میں عدل و انصاف کی ایک حکومت قائم کرے گی اور پوری دنیا کے اوپر اس کی حکومت ہوگی۔ تو وہ ذات کہ جس کے تمام مسلمان منتظر ہیں، اور میں بات کو اپنی وسیع کروں اور کہوں کہ تمام مسلمان نہیں بلکہ تمام انسان اس ذات کے منتظر ہیں، کیونکہ ہر مذہب کے اندر جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں سب کے نزدیک جو ہے یہ تصور ایک پایا جاتا ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک شخصیت کو خالق کائنات بھیجے گا کہ جو دنیا کے اندر ایک عالمی حکومت قائم کرے گی، اور جو خصوصیات تمام مذاہب کے اندر بتائی جاتی ہیں، جو صفات ذکر کیے جاتے ہیں، وہ سارے صفات اور خصوصیات حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اوپر صادق آتے ہیں۔ تو وہ ذات تناشیوں سے اختصاص نہیں رکھتی ہے، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو تنہا مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت اس ذات کی منتظر ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ذات پیدا ہو چکی ہے اور پردہ غیب میں ہے۔ دوسرے مسلمان ہمارے مقابلے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ ذات ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، قیامت سے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو متولد کرے گا، وہ پیدا ہوں گے اور اس کے بعد پھر زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے۔ تو ہمارا عقیدہ اور دوسرے جو مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے عقیدے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہم مہدی شخصی کے قائل ہیں، مہدی شخصی کے معتقد ہیں، یعنی ہم کو ہمارے نزدیک مشخص ہے کہ حضرت امام زمانہ ان کے والد کون تھے، ان کے دادا کون تھے، ان کے سلسلہ جو ہے وہ کہاں کے اوپر ختم ہوتا ہے، سلسلہ نسب۔ لیکن اور مسلمان فقط اجمالی طور کے اوپر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت جو ہیں وہ نسل فاطمہ میں سے ہوں گے، نسل امام حسین میں سے ہوں گے، اور قیامت کے قریب خدا ان کو بھیجے گا۔ بہرکیف جس ذات کے حوالے سے اتنی کثرت کے ساتھ احادیث آئی ہیں اور جس کی بشارت دی گئی ہے اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خالق کائنات ہمارے اس فرزند کے اندر کچھ خصوصیات خالق کائنات اس فرزند کو عطا کر رہا ہے، انبیاء ما سلف، گزشتہ جو انبیاء ہیں ان کے بعض صفات ہمارے اس فرزند کو خالق کائنات عطا کرے گا۔ بعض انبیاء اپنی امتوں سے جدا ہوئے اور غیبت انہی نے اختیار کری، جیسے جناب موسیٰ نے 40 دن کی غیبت اختیار کری اور بنی اسرائیل کے درمیان سے وہ جدا ہو کر کوہ طور کے اوپر گئے۔ یا حضرت یوسف ایک عرصے تک کے غائب رہے، اپنے باپ اور بھائیوں سے دور رہے، اور جب ان کے بھائی ان کے پاس آتے ہیں مصر میں تو جناب یوسف ان کو پہچان لیتے ہیں، لیکن ان کے بھائی ان کو نہیں پہچان پاتے ہیں۔ تو یہ بظاہر جناب یوسف ان کے درمیان ہیں، حضرت یوسف ان کو پہچان رہے ہیں، لیکن وہ ہیں کہ جو جناب یوسف کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، ان کی شناخت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو بظاہر جناب یوسف کہاں ہیں؟ کہا غیبت میں کہ پردے میں ہیں گے۔ کہتے بے عین ہی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا مسئلہ ہے کہ جو اللہ نے دیگر انبیاء کو یہ چیزیں عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنی ہی قوم میں رہ رہے ہیں، تصرفات کر رہے ہیں، امور انجام دے رہے ہیں، رفت و آمد ہے،
لیکن قوم والے ان کو نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ شخصیت ہمارے درمیان ہے، یہ کون شخصیت ہے۔ حضرت کے حوالے سے بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کسی جزیرے میں جا کے خاص زندگی گزار رہے ہوں، عوام سے حضرت کا کوئی تعلق نہ ہو، لوگوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لوگ اگر مشکلات میں گرفتار ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ حضرت ان کو ان پریشانیوں سے باہر نہ نکالیں اور ان کی مشکلات کو حل نہ کریں۔ نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں ہمارے پاس کہ جن کے اندر ہم کو یہ ملتا ہے کہ حضرت نے مختلف افراد کی مشکلات کو حل کیا۔ جن لوگوں نے حضرت حجت سے توسل کیا اور جناب امام زمانہ سے استغاثہ کی تو حضرت ان کی مدد کے لیے پہنچے اور ان کی کمک کری۔ ایک دو نہیں واقعات ہیں، اور یہ واقعات جو ہیں اتنی زیادہ کثرت سے نقل ہوئے ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جب کچھ ہمارے علماء نے مخصوص اعمال بتائے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام سے ملنے کا متمنی ہے، امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو یہ مخصوص اعمال کو وہ انجام دے، اس کی اسی دنیا کے اندر ملاقات ہو جائے گی۔ تو ایسے نہ معلوم کتنے افراد تھے کہ جن سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ملاقات ہوئی، اور ان لوگوں نے حضرت سے کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھا اور حضرت نے ان کی مشکلات کو حل کیا۔ تو حضرت ہمارے درمیان نے ایسا نہیں ہے، یعنی یہ جو یہ شہرت ہے اور یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ ایک خاص جزیرے میں حضرت زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے ہی درمیان ہے حضرت، مگر یہ ہم کو ان کا عرفان نہیں ہے، ہم کو ان کی شناخت نہیں ہے، ہم ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ جس وقت حضرت ظہور فرمائیں گے اور لوگ حضرت کو دیکھیں گے تو اس وقت جو ہے تعجب کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ارے یہ وہ ذات ہے، ان سے تو ہماری فلاں جگہ کے اوپر ملاقات ہوئی تھی، اچھا یہ ہے امام زمانہ، ان سے تو فلاں موقع کے اوپر میری ملاقات ہوئی تھی، انہی نے فلاں میری مشکل کو حل کیا تھا۔ تو حضرت لوگوں کے درمیان ہے، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ لوگ حضرت کو نہیں پہچانتے ہیں، لیکن حضرت لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ تو در حقیقت ایک سب سے اہم مسئلہ ہے، سوال ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ حضرت کب ظہور فرمائیں گے؟ جو علامتیں بتائی گئی ہیں ظہور کی، وہ علامتیں واقع ہو رہی ہیں، فلاں علامت واقع ہو گئی، فلاں علامت واقع ہو گئی، فلاں نشانی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، تو حضرت کا ظہور نزدیک آ چکا ہے۔ کب جو ہے حضرت ظہور فرمائیں گے؟ ایک بات میں واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ احادیث کے اندر سختی کے ساتھ یہ بات وارد ہوئی ہے کہ جو شخص بھی ظہور کا وقت بتائے تم کو کہ فلاں وقت حضرت ظہور فرمائیں گے، اس کی تکذیب کرو، اس کو جھٹلاؤ، وہ غلط کہتا ہے۔ کذب الوقاتون، وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں، ان کی تکذیب کرو۔ قطعاً جو ہے حضرت کے ظہور کا وقت معین نہیں ہے، صرف علم الہی میں ہے کہ حضرت کب ظہور فرمائیں گے، کسی کو نہیں پتا ہے کہ حضرت کب ظہور فرمائیں گے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت کا ظہور اس وقت ہوگا، یہ ایک علامت ہے کہ اس علامت کو ہمیں اور آپ کو سوسائٹی اور معاشرے کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ علامت پائی جا رہی ہے یا علامت نہیں پائی جا رہی ہے۔ اگر یہ علامت پائی جاتی ہے تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظہور کا وقت نزدیک آ چکا ہے، لیکن یہ اگر علامت نہیں پائی جاتی ہے تو بہرحال ابھی ظہور کا وقت نزدیک نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت کے ظہور کے حوالے سے مختلف علامتیں بتائی گئی ہیں، سفیانی کا خروج، آسمان کی آواز، ندائے آسمانی، یا مدینے کے قریب جو زمین کا پھٹنا اور اس میں سفیانی کے لشکر کا سما جانا، اس کے علاوہ اور دیگر علامتیں، لیکن یہ علامتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔
ایک اہم ترین علامت ہے کہ جو حضرت کے ظہور سے ربط رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس چیز کو جا کے دیکھو کہ معاشرہ تمہارا عدالت خواہ ہے، وہ انصاف اور عدالت کو چاہتا ہے، یا وہ اپنے حق کے سلسلے میں دوسرے سے تو عدالت کو چاہتا ہے لیکن خود اپنے سلسلے میں کہ اس کے اوپر عدل و انصاف کو جاری کیا جائے اس کو وہ نہیں پسند کرتا ہے۔ اگر معاشرہ عدالت کی راہ پہ گامزن ہو جائے، عدالت کو چاہتا ہو، اس وقت جو ہے حضرت ظہور فرمائیں گے۔ ایسی تعداد میں، اتنی زیادہ تعداد میں لوگ ہوں کہ جو در حقیقت عدالت مہدوی کو چاہتے ہوں، تو عدالت مہدوی کا جو تقاضا کر رہے ہیں، عدل الہی کا جو تقاضا کر رہے ہیں، جو انصاف چاہتے ہیں، تو وہ بہرحال فقط دل سے نہیں چاہتے ہوں گے، دل میں یہ خواہش نہیں ہوگی، بلکہ عملاً اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف رائج ہو، ظلم و جور ختم ہو جائے، تو ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہے ہوں گے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا سسٹم ٹھیک ہو جائے، جو حق لوگوں کا چھینا جا رہا ہے وہ حق نہ چھینا جائے، لوگ آسودہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ طاقتور جو ہے اس کی بس حکومت ہو اور غریب کی کہیں کے اوپر سنوائی نہ ہو، غریب کو پامال کر دے طاقتور۔ اگر یہ ماحول رائج رہے گا تو ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ بہرحال عدالت نافذ نہیں ہو سکتی ہے ایسے معاشرے میں۔ تو انسان اگر جو ہے وہ در حقیقت عدالت چاہتا ہے، دل سے عدالت کا طلبگار ہے، انصاف کا طلبگار ہے، تو اس کے لیے خود اس کو کوشش کرنا ہوگی۔ گھر، آفس، ادارہ، جہاں جہاں کسی انسان کی رسائی ہے، اس کو کوشش کرنا ہوگی کہ وہاں کے اوپر عدل و انصاف کو رائج کرنے کی کوشش کرے، وہاں کے اوپر کوشش کرے کہ پوری طرح سے انصاف ہو۔ جو اگر ایک شخص صاحب اقتدار ہے، کہیں کا آفیسر ہے یا کہیں کا مثال کے طور کے اوپر ہیڈ ہے، اس کے جو ماتحت افراد ہیں ان کے ساتھ وہ کس طرح کا سلوک کر رہا ہے؟ آیا عدل و انصاف کا ان کے ساتھ سلوک کر رہا ہے؟ اور جو اس کے مافوق افراد ہیں جن کے وہ ماتحت ہے، کیا ان سے وہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے عدل اور انصاف کے ساتھ سلوک کریں؟ اگر معاشرے میں ایسے افراد کی اکثریت پیدا ہو جائے کہ جو در حقیقت عدالت کو چاہتے ہوں اور فقط دل سے نہیں، عملاً اس کے لیے کوشاں ہوں، کوشش کر رہے ہوں، ایسی صورت میں حضرت کا ظہور بہت نزدیک آ جائے گا، کیونکہ بے جبر عدل و انصاف کے سے کسی سے نہیں تسلیم کرایا جا سکتا ہے، زبردستی کسی کے اوپر عدالت کو نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے عدل و انصاف کی راہ کے اوپر گامزن ہو، انسان اپنی خوشی سے عدالت کی راہ کو اپنائے۔ جب سوسائٹی اور معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہو جائے گی کہ انسان اپنی خوشی سے عدالت کی راہ کو اختیار کرے گا، عدالت کے راستے کے اوپر گامزن ہوگا، ایسی صورت میں اس معاشرے کی اصلاح کرنا آسان ہے۔ لیکن اگر انسان کے اوپر زبردستی عدل و انصاف کو نافذ کیا جائے گا تو وہ در حقیقت زیادہ دن تک کے ایسی حکومت بھی نہیں قائم رہ سکتی اور ایسا نظام بھی نہیں قائم رہ سکتا، وہ نظام جو ہے جلد از جلد جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے عدالت کی راہ پہ گامزن ہو اور اس کے لیے کوشش کرے۔ سب سے اہم چیز ہے کہ جو ہمارے ماتحت افراد ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف برتا جائے، اور جو ہمارے مافوق افراد ہیں ان سے عدالت کا تقاضا کیا جائے، خواہ ہمارا گھر ہو، خواہ ہمارا آفس ہو، خواہ ہمارا
دوست اور احباب کا ماحول ہو، جہاں کہیں کے اوپر بھی ہوں، اگر ہم اس سلسلے میں کوشش کرنے لگیں اور اس میں کوشاں ہو جائیں تو یقیناً جو ہے جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے ہم گویا کہ میدان فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن زبان سے ہم حضرت سے تقاضا کریں کہ آپ تشریف لے آئیے اور عدالت کے نفاذ کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، تو اس صورت میں یہ ہمارا مطالبہ زبان سے کہ آپ تشریف لے آئیے اور عملاً ہم کچھ نہ کریں تو یہ مطالبہ بالکل عبث مطالبہ شمار کیا جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ ہم جس طرح سے زبان سے کوشش کر رہے ہیں عملاً بھی اس کے سلسلے میں کوشش کریں، تاکہ حضرت جس وقت ظہور فرمائیں تو یہ کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے فلاں 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 افراد ایسے تھے کہ جو ظلم کر رہے تھے، تم ہمارے منتظر تھے، تم ہمارا انتظار کر رہے تھے، تم ہمارے چاہنے والوں میں سے ہو، تم یہ بتاؤ کہ تم نے ظہور کے لیے کیا کیا۔ اس سلسلے میں ہم کو آمادہ ہونا ہے۔ تو جب ہم کو حضرت کے ظہور کے لیے آمادہ ہونا ہے تو جس حد تک بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کوشش کو ہم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔